बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी मुआशरे में ज़िंदगी गुजारने का उसलूब और तरीक़ा मुसलमान और मुसलमान ख़ानदानों के लिए भी इस तौर पर बयान फरमाया है कि उनका अगर पड़ोस है और इंसान जहाँ रहता है कोई ना कोई उसका पड़ोस और पड़ोसी होता है, ख़ानदान की शक्ल में हो, किसी फ़र्द की शक्ल में हो, किसी फैमिली की शक्ल में हो, कुछ लोगों की शक्ल में हो, लेकिन पड़ोस का तसव्वुर हर वक्त हर जगह और तकरीबन हर हालत में मौजूद रहता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार इन पड़ोसियों के हवाले से इस कदर ताकीद फरमाई। आपने फरमाया सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की तवज्जुहात को अपनी तरफ मबज़ूल करवाने के लिए कि खुदा की कसम वो मोमिन नहीं। आप ये कह करके खामोश हो गए। फिर आपने फरमाया खुदा की कसम वो मोमिन नहीं है। आप फिर खामोश हो गए। और तीसरी मरतबा जब आपने ये फरमाया कि खुदा की कसम वो मोमिन नहीं है, तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने तजस्सुस से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है जो मोमिन नहीं है? आपने फरमाया जिसके पड़ोसी उसकी तकलीफ़ों से महफूज और मामून न हो। यानी पड़ोस का हम पर यह हक बनता है कि उनको हमसे तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। ये एक बुनियादी सुन्नत है। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी अल्लाह पर और यौम आखिरत पर यकीन रखता हो, उसे चाहिए कि अपने पड़ोसियों को अपनी ज़बान की ईज़ा रसानियों से, तकलीफ़ों से महफूज और मामून रखे। यानी जो आदमी मुसलमान है उसे मुसलमान होने के नाते से इस बात का इल्म होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि उस शख्स का ईमान अल्लाह पर और आखिरत पर सिर्फ इसी सूरत में काबिल कबूल होगा कि उसकी ज़बान कोई ऐसी बात नहीं कहती, गालम गलोच नहीं करती, बद अखलाकी नहीं करती, बद तहज़ीबी नहीं करती, बदतमीज़ी नहीं करती। किसके साथ? अपने पड़ोसियों के साथ। और पड़ोसियों के साथ इसलिए कि ये पड़ोस है जिनके साथ दिन की ज़िंदगी भी है, रात की ज़िंदगी भी है, खुशी की ज़िंदगी भी है, गमी की ज़िंदगी भी है, कुर्बत की ज़िंदगी भी है, और हर मामले में नज़दीकी और नज़दीक तरीन लोग किसी इंसान से, ख़ानदान से उसके पड़ोसी हुआ करते हैं। वो बेशक आपके रिश्तेदार हों, वो आपके दोस्त हों, आपके जानने वाले हों न हों, लेकिन आपके करीब तो वही लोग हैं। चुनांचे इसलिए फरमाया कि वो शख्स मुसलमान ही नहीं है। और फिर फरमाया कि जो शख्स अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखता हो, उसे चाहिए कि जो चीज़ उसे अपनी ज़ात के लिए महबूब हो, उसी चीज़ को वो पसंद अपने पड़ोसी के लिए भी करे। आप अपने लिए राहत को चाहते हैं, पड़ोसी के लिए भी राहत के सामान को तलाश करें। आप खुद खुशी की तलाश करते हैं, उनको भी अपनी खुशियों में शरीक करें। आप रिस्क की तलाश करते हैं, उन्हें भी उस रिस्क के हुसूल की राह पे गामजन कर दें। आपकी अच्छी नौकरी है और वो शख्स जो आपके पड़ोस में रहता है, आपको जानता है, आप उसे जानते हैं, वो रिस्क की तलाश में है, आप उसकी रहनुमाई करें। आप पढ़ लिख चुके हैं, आपके पड़ोस में रहने वाला है, वो पढ़ना चाहता है, आप उसको पढ़ने की राह पे लगा दें, पढ़ने का तरीका बता दें, सलीका बता दें, उसके लिए वसाइल और अगर ज़रूरत है तो आप मदद और मावनत फराहम कर दें। ये सदका जारिया भी है और उस पड़ोसी का आपके ऊपर हक भी है। आप मुसलमान हैं, आपके पड़ोस में गैर मुस्लिम रहता है, उस तक दीन का पैगाम पहुंचाना ये ज़बरदस्ती की बात नहीं, ये जबर की बात नहीं, ये नाफिज करने की बात नहीं, ये किसी खुदा न ख्वास्ता डंडे की बात नहीं, ये मोहब्बत की बात है कि मोहब्बत से आप उस तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दें। और वो मोहब्बत और उस मोहब्बत का बेहतरीन तरीका और उसलूब ये है कि आप उसको हदाया भेजें, आप उसको तोहफे दें, अपने घर पे बुला करके, उसके घर पे जा करके, उसको कोई चीज़ पेश करके, उसको कोई चीज़ भिजवा करके, उसकी किसी ज़रूरत को पूरा करके और उसके मामलात में उसकी रियायत रखते हुए उसकी उस हाजत को पूरा करके आप अगर ये काम कर लेते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है और सहाबा किराम की भी सुन्नत मुबारका है। क्योंकि सहाबा किराम अगर पड़ोस में कोई यहूदी होता
تو اس کے حصے کو نہیں بلایا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار گھر تشریف لائے، آپ کے گھر میں بکری ذبح ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ یہودی پڑوسیوں کے ہاں گوشت بھجوا دیا گیا ہے؟ گھر والوں نے آگے سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، یہ تو یہودی ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ پڑوسیوں کا اتنا حق ہے کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے تو اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میری میراث میں اور مسلمانوں کی میراث میں پڑوسیوں کے حق کو بھی شامل کر دے۔ یہ بات ہمیں اس بات کی طرف مائل کرتی ہے کہ اگر پڑوس میں رہنے والا غیر مسلم بھی ہے تو اس کو اپنی محبتوں سے ہم محروم نہ کریں۔ اور پڑوس کا یہ سلسلہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں پڑوس کا حق ادا کریں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم اپنے پڑوس میں کوئی سالن تحفے کے طور پر بھجوانا چاہیں اور پڑوسی زیادہ ہوں تو ہم سب سے پہلے کن کو بھجوائیں؟ کون سب سے زیادہ ہمارے کسی ہدیے کا مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ آپ سے قریب ہو۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں کی بیویوں، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے پڑوس میں کچھ نہ کچھ ہدیہ بھجواؤ، اگرچہ کہ وہ بکری کی کھری ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ایک بیکار چیز، کوئی مسلمان وہ کبھی اپنے پڑوس میں بیکار چیز نہیں بھجوائے گا۔ ہاں وہ چیز کم قیمت ہو سکتی ہے، بظاہر اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے گھر والے اس چیز کو دیکھ کر کے اس کا مذاق اڑائیں۔ وہ سالن بھی ہو سکتا ہے، وہ روٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ تحفہ بھی ہو سکتا ہے، وہ پھول بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اس کا مذاق اڑائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کھری بھی ہے تو بھجوا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدیہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، قیمتی ہو یا اس کی قیمت بہت کم ہو، حقیر ہو، نہ ہونے کے برابر ہو۔ اگر وہ ایک پھول ہے، پھول کا گلدستہ ہے، اور کوئی ایسی چیز ہے جس کی قیمت اس پڑوسی نے نہ دی ہو، اپنے گھر میں وہ چیز اسے اللہ کی طرف سے مل گئی ہو یا پہلے سے موجود ہو، آپ کو دے دی ہو، اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کی قدر اور قیمت کو اتنا بیان فرمایا کہ عام طور پر چوری کرنا ویسے بھی اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، لیکن اگر کوئی شخص چوری کے ذریعے سے اپنے پڑوسی کو نقصان پہنچائے تو اللہ کی نگاہ میں 10 درجے زیادہ وہ گناہ کا اور سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بدکاری کرنا ویسے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں مبغوض ترین عمل ہے، ملعون عمل ہے، لیکن کوئی شخص یہ عمل اپنے پڑوس میں جا کر کے کرے تو اس کے لیے 10 گنا زیادہ اس کی سزا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرماتے ہوئے کہا۔ اور دیکھیں پڑوس کا معاملہ کتنا نازک ہے اور کتنا اہم ہے کہ انسان کے عمل صالح کو بھی غارت کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کی 2 خواتین، ایک خاتون رات کو عبادت کر رہی ہے، قیام کر رہی ہے، دن میں روزے رکھ رہی ہے، سارے کے سارے نوافل کو بھی ادا کر رہی ہے، تسبیح تحلیل اور ذکر و اذکار بھی کر رہی ہے، لیکن لوگ آ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پوری رات پورا دن عبادت کے باوجود بھی اس کی زبان کی ایذا رسانیوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ عورت جہنمی ہے، اور فرمایا کہ دوسری عورت ہے جو صرف فرض نماز پڑھتی ہے، باقی کوئی نفل عبادت نہیں کرتی، لیکن لوگوں کے ساتھ اور پڑوس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جنتی ہے۔ ہم سب کے لیے یہ اتنی خوبصورت ایک مثال اور اتنی ڈرانے والی مثال کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے عبادتوں کے زوم میں اپنے اطراف سے غافل ہو جائیں، لوگوں کی ضروریات سے غافل ہو جائیں، لوگوں میں محبتیں بانٹنے سے غافل ہو جائیں، لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے سے غافل ہو جائیں۔ ایسا آدمی اپنی ذات میں کچھ بھی ہو اور وہ دوسروں کے سامنے اپنی کتنی ہی عبادات کا اظہار کرے، لیکن اگر اس کی ذات سے، اس کے مال سے، اس کی جان سے، اس کی صلاحیتوں سے قرب و جوار میں رہنے والوں کو فائدہ نہیں پہنچتا تو یہ مسلمان اللہ کی بارگاہ میں شخص سے نافع نہیں، اس کا علم نافع نہیں، اس کی دولت نافع نہیں، اور اس کے جتنے یعنی صلاحیتیں ہیں وہ نافع نہیں ہیں۔ اور جو نافع نہیں ہوتا، انسان اپنے عمل، پیسوں، کردار، معاملات کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے انسان کی کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں۔ اگر کوئی شخص تھوڑے اور بہت
کم اور قلیل مقدار میں دنیا کی چیزوں کے ہونے کے باوجود خلق خدا اور پڑوس کے لیے نافع ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں عزت کا بھی مستحق ہے، اکرام کا بھی مستحق ہے، مقام اور مرتبے کا بھی مستحق ہے۔ اس کا اثر، اس نیکی کا اثر اس کو بھی ملتا ہے، اس کی اولادوں تک جاتا ہے، نسلوں تک جاتا ہے، اور نسلیں ان نیکیوں کے اثرات کو سمیٹ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قرب و جوار پر نظر خیر رکھنے، ان کے حقوق کی رعایت کرنے، ان کو ادا کرنے اور ان کے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص ماہ مقدس ماہ ربیع الاول ہمیں دوبارہ اس طرف اور اس عزم کی طرف لوٹاتا ہے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی سچی وابستگی کے لیے اپنے پڑوس کا اثر نو خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔